السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم لا حول ولا قوۃ الا بک۔ آپ تمام ناظرین اور ناظرات کا استقبال کرتا ہوں دی وے آف سلفیہ کے جانب سے منعقد ہونے والے دی اسٹرانگ فاؤنڈیشن کورس کے پہلے ایپیسوڈ میں۔ ناظرین، تمام تعریفیں اس اللہ رب العالمین کے لیے ہیں جو اللہ تعالیٰ اکیلا تن تنہا ہم سب کا خالق و مالک، ہم سب کا رازق و پالنہار ہے، جو اللہ تعالیٰ اکیلا تن تنہا ہماری تمام تر عبادتوں کا مستحق ہے، اور جو اپنی ذات، اپنی عبادات اور اپنے اسماء و صفات میں یکتا ہے، اکیلا ہے، تنہا ہے۔ درود و سلام اللہ رب العالمین کے بھیجے ہوئے تمام نبیوں اور رسولوں پر، جنہیں اللہ تعالیٰ نے دنیا والوں کی رشد و ہدایت کے لیے اس جہاں فانی کے اندر مبعوث فرمایا۔ خصوصیت کے ساتھ ہم سب کے امام اعظم، امام کائنات، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین، آج کا ہمارا یہ پہلا ایپیسوڈ ہے جس میں انشاءاللہ آپ کو عقیدے کے متعلق کچھ بنیادی معلومات فراہم کی جائیں گی، جس میں عقیدہ کا لغوی اور اصطلاحی یا شرعی معنی بیان کیا جائے گا۔ ایسے ہی عقیدہ صحیحہ کی کیا اہمیت ہے اور کیا اس کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد ایک اور اہم مسئلہ کہ عقیدے کے باب میں کسی بھی مسئلے پر دلیل کہاں سے لی جائے گی، اور اس کے بعد ایک اور اہم مسئلہ کہ عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے اہل سنت والجماعت کے اصول کیا ہیں، اور ایک بنیادی اور اہم بات یہ بھی بتلائی جائے گی کہ آج ہماری اکثریت جو ہے صحیح عقیدے کے باب میں گمراہی اور انحراف کا شکار کیوں ہے، اس کے اسباب کیا ہے۔ آئیے سب سے پہلے میں آپ کے سامنے عقیدے کا معنی اور مفہوم ذرا واضح کر دوں۔ عقیدہ یہ عربی زبان کا لفظ ہے جو عین قاف دال عقدہ سے ماخوذ ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں باندھنا۔ عربی زبان میں کہا جاتا ہے اعتقدت کذا، میں نے فلاں چیز کا عقیدہ رکھا، یعنی میں نے اپنے قلب، اپنے دل اور ضمیر کو فلاں چیز سے باندھ لیا۔ عقیدہ اس چیز کو کہتے ہیں جس کو آدمی اپنا دین بنا لے، کہا جاتا ہے اس کا عقیدہ اچھا ہے، یعنی شک و شبہ سے محفوظ ہے، پختہ ہے۔ عقیدہ ایک دل کا عمل ہے جس کے معنی دل کے کسی چیز پر پختہ یقین رکھنے اور اس کے تصدیق کرنے کے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ عربی زبان میں عقدہ سے ماخوذ ہے، جس کے معنی ہے کسی چیز کو باندھنا، کسی چیز کو مضبوطی سے تھام لینا، اور کسی چیز کو اپنا دین بنا لینا، اور اس کا تعلق کیا ہے؟ بندے کے دل سے ہے۔ شرعی اعتبار سے عقیدے کی تعریف علماء نے الگ الگ کی ہے۔ ان میں جو سب سے معروف اور مشہور تعریف ہے وہ یہ ہے کہ شریعت میں عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ، اس کے فرشتے، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں، یوم آخرت اور اچھی بری تقدیر پر ایمان رکھا جائے۔ ان کو ارکان ایمان بھی کہا جاتا ہے، یعنی ارکان ایمان کے جو 6 ارکان ہیں، ان ارکان پر انسان ایمان رکھے، ان کو اپنا عقیدہ بنا لے اور ان کے تقاضے کو پورا کرے، تو یہ چیز کیا ہے؟ شرعی اعتبار سے یہ عقیدہ ہے۔ یاد رکھیں کہ عقیدے کے لیے
علماء اہل سنت والجماعت کے یہاں صرف لفظ عقیدہ ہی استعمال نہیں ہوتا، بلکہ اس کے لیے لفظ توحید استعمال ہوتا ہے، تو السنہ استعمال ہوتا ہے، اصول الدین کا لفظ استعمال ہوتا ہے، الفقہ الاکبر بھی عقیدے کو کہا جاتا ہے، الشریعہ، الایمان۔ تو یہ جو الفاظ ہیں، التوحید ہے، السنہ ہے، اصول الدین ہے، الفقہ الاکبر ہے، الشریعہ ہے، الایمان ہے، تو یہ الفاظ جو ہیں علماء اسلام کے ہاں عقیدے کے ہم معنی ہیں، عقیدے کے معنی میں استعمال کیے جاتے ہیں۔ آئیے میں آپ کو بتلاؤں، شریعت اسلامیہ دو حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلا حصہ عقائد کا ہے اور دوسرا حصہ کیا ہے؟ اعمال کا ہے۔ اعمال سے مراد وہ امور جن کا تعلق کیفیت عمل سے ہے، مثال کے طور پر نماز ہے، زکوٰۃ ہے، روزہ ہے اور بقیہ عملی یعنی احکام دین جو ہیں، یہ دین کے فروع ہیں، یہ دین کے کیا ہے؟ فروع ہیں۔ تو اعمال سے مراد کیا ہے؟ وہ امور جن کا تعلق کیفیت عمل سے ہے۔ اور عقائد جو ہے، عقائد ان سے مراد کیا ہے؟ ان سے مراد وہ ہیں، وہ امور ہے جن کا تعلق کیفیت عمل سے نہیں ہے۔ مثلا اللہ رب العالمین کی ربوبیت اور اس کی عبادت کے وجوب کا اعتقاد رکھنا، اسی طرح ارکان ایمان پر اعتقاد رکھنا، یہ دین کے اصول ہیں، یہ دین کے اصل ہیں۔ چلیں اب یہاں سے میں آپ کو ایک اہم بات کی طرف لے کر کے چلوں کہ عقیدہ جو ہے اس کی بڑی اہمیت کتاب و سنت میں بیان کی گئی ہے، یا کہہ لیجئے جو صحیح عقیدہ ہے، صحیح عقائد جنہیں کہا جاتا ہے، ان کی کتاب و سنت کے اندر بڑی اہمیت بیان کی گئی ہے۔ میں آپ کے سامنے کچھ امور کا انشاءاللہ تذکرہ کروں گا جس سے آپ کو اس بات کا اندازہ ہوگا، اس بات کا علم ہوگا کہ عقیدے کی کتنی زیادہ اہمیت ہے یا صحیح عقیدے کی کتنی زیادہ اہمیت ہے۔ پہلی چیز، صحیح عقیدہ جو ہے وہ تمام تر اعمال صالحہ کی قبولیت کا بنیادی سبب اور ذریعہ ہے۔ انسان جتنے بھی اعمال کرتا ہے، اگر اس کا عقیدہ صحیح نہیں ہے تو یاد رکھیں اس کا کوئی بھی عمل اللہ رب العالمین کے ہاں قابل قبول نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول نہیں ہے۔ لیکن انسان اگر عمل کرے اور اس کا عقیدہ صحیح ہے، درست ہے، تبھی اس کے اعمال کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کے ہاں مقبول ہے، اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اللہ تعالیٰ انہیں قبول کرتا ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ آئیے ذرا میں آپ کو دلیل بتاؤں۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ الکہف کے اندر ارشاد فرمایا، فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ اللہ نے سورۃ الکہف کی آیت نمبر 110 میں کہا کہ تم میں سے جو آدمی اللہ سے، اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ عمل صالح انجام دے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ دیکھیں یہاں یہ بات آئی کہ رب سے ملاقات کی اگر وہ امید رکھتا ہے تو اعمال صالحہ انجام دے اور اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ شرک کرنا کیا ہے؟ یہ صحیح عقیدے کے خلاف ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 5 میں فرمایا، وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ جس نے ایمان کا انکار کیا، ایمان سے مراد کیا ہے؟ یہاں صحیح عقیدہ ہے۔ جس نے صحیح عقیدے سے انحراف کیا تو اس کے تمام اعمال رائگاں اور برباد ہو جائیں گے اور وہ آخرت میں خسارہ اور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ تو اس بات کا علم ہوا کہ صحیح عقیدہ جو ہے تمام اعمال کی قبولیت کا سبب ہے، اعمال کی قبولیت کا ذریعہ ہے، اور اگر عقیدے میں بگاڑ آ جائے، فساد آ جائے تو اللہ رب العالمین بندے کے کسی بھی عمل کو قبول نہیں کرتا ہے۔ حتیٰ کہ اللہ رب العالمین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، سورۃ الزمر کی آیت نمبر 65، آیت نمبر 65، اللہ نے کیا کہا؟ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے نبی، ہم نے آپ کی طرف اور آپ سے پہلے نبیوں کی طرف اس بات کی وحی کی کہ اگر تم نے بھی، یعنی اگر آپ نے بھی شرک کیا تو آپ کے اعمال رائگاں اور برباد ہو جائیں گے اور قیامت کے دن آپ خسارہ اور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گے۔ اب ذرا آپ غور
کریں کہ اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ کے عقیدے میں بھی اگر بگاڑ آ جائے، آپ کے عقیدے میں بھی اگر فساد آ جائے تو آپ کے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ کسی بھی عمل کو قبول نہیں کرے گا۔ اچھا، عقیدہ صحیحہ اس کی کتنی اہمیت ہے آپ اس بات سے بھی اندازہ لگائیے کہ اللہ رب العالمین نے جتنے بھی نبی اور رسول بھیجے ان تمام نبیوں اور رسولوں نے اپنی امت کو، اپنی قوم کو جو ہے صحیح عقیدے کی دعوت دی، یا کہہ لیجئے کہ گزشتہ اقوام اور گزشتہ امتوں میں جتنی بھی خرابیاں اور بیماریاں پائی جاتی تھیں اور اس دور کے نبیوں نے جو علاج کیا، ان میں سب سے پہلے اور سب سے اہم درجہ جو ہے عقیدے کی اصلاح کی، عقیدے کا علاج کیا۔ قرآن مجید پڑھیے آپ سورۃ النحل کی آیت نمبر 36، آیت نمبر 36 میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا جو لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دیتا اور لوگوں کو طاغوت کی عبادت سے روکتا تھا۔ طاغوت سے مراد کیا ہے؟ طاغوت سے مراد ہوا کل ما عبد من دون اللہ وکان راضیا بذلک، طاغوت سے مراد ہر وہ شے ہے جس کی اللہ کے علاوہ عبادت کی جائے اور وہ اس عبادت سے راضی ہو، خوش ہو۔ لہذا اللہ رب العالمین نے ایسے ہی سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 25 میں کہا وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون، اے نبی ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی نبی اور رسول بھیجے ان تمام نبیوں اور رسولوں کو اسی بات کی وحی کی کہ اللہ رب العالمین حقیقی معبود ہے، سچا معبود ہے، تم اسی کی عبادت کرو۔ چلیں، عقیدہ صحیحہ کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ کہہ لیجئے کہ انسان کو دن بھر میں 3 وقت کھانے کی ضرورت پڑتی ہے اور انسان کو سانس لینے کے لیے ہر آن ہر لمحہ ہوا کی ضرورت پڑتی ہے، تو عقیدہ صحیحہ کی اہمیت انسان کے لیے کھانا، پانی اور ہوا ان تمام چیزوں سے زیادہ ضروری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عقیدہ صحیحہ ہی ان سوالوں کے جوابات فراہم کرتا ہے جو سوال فطری طور پر انسان کے اندر پیدا ہوتے، جیسے من این جئت، میں کہاں سے آیا، لماذا خلقت، مجھے کیوں پیدا کیا گیا، ایسے ہی الی این اذهب بعد الموت، موت کے بعد میں کہاں جاؤں گا اور میرا نتیجہ کیا ہوگا۔ یہ وہ سوالات ہیں جو انسان کی فطرت میں موجود ہیں، انسان اپنے آپ سے پوچھتا ہے۔ صحیح عقیدہ ایک واحد ذریعہ ہے جو ان سوالات کا بہترین اور محکم جواب دے سکتا ہے، ورنہ آپ دیکھیں، آپ یورپین ممالک کا معائنہ کریں، آپ کو اس بات کا علم ہوگا اور آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے انشاءاللہ کہ جہاں عقیدہ صحیحہ کا وجود نہیں ہے، جہاں عقیدہ صحیحہ کا وجود نہیں ہے وہاں پر لوگ جو ہے ہر طرح کی برائی میں پڑے ہوئے ہیں اور ذہنی پریشانیوں میں مبتلا ہے، لوگ آئے دن خودکشی کر لے رہے ہیں، اپنے آپ کو ہلاک کر لینے۔ کیوں؟ کیونکہ جو فطری سوالات ہیں ان کے جوابات انہیں نہ ملنے کی وجہ سے، اور عقیدہ صحیحہ ہی ایک واحد ذریعہ ہے جس کے ذریعہ انسان کیا ہے ان سوالات کے جوابات کو حاصل کر سکتا ہے کہ اس نے وہ کہاں سے آیا ہے۔ تو عقیدہ صحیحہ یہ بتلاتا ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اسے کیوں پیدا کیا اللہ نے۔ عقیدہ صحیحہ یہ بتلاتا ہے کہ اللہ نے اسے فقط اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، وہ مرنے کے بعد کہاں جائے گا۔ تو عقیدہ صحیحہ یہ بتلاتا ہے کہ مرنے کے بعد یا تو وہ جنت جائے گا یا جہنم جائے گا اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا۔ تو عقیدہ صحیحہ یہ بتلاتا ہے کہ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اگر وہ اچھے اعمال کرے تو وہ جنت نتیجے کے طور پر پائے گا، اور اگر وہ برے اعمال کرے تو نتیجے کے طور پر کیا ہے، وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ ایسے ہی عقیدہ صحیحہ کی اہمیت کا اندازہ آپ اس سے بھی لگا سکتے ہیں کہ صحیح عقیدہ جو ہے یہ دنیا اور آخرت میں امن اور ہدایت کے حصول کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ آپ قرآن مجید کی تلاوت کیجئے، سورۃ الانعام کی آیت نمبر 82، آیت نمبر 82 میں اللہ نے کہا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، کہ جو لوگ ایمان لائیں اور ایمان لانے کے بعد اس میں شرک کی آمیزش نہیں کی، شرک کی ملاوٹ نہیں کی، تو ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے، امن ہے، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ تو ایمان لانے کے بعد، عقیدہ صحیحہ کے قبول کرنے کے بعد اگر اس میں فساد نہ آئے، شرک کی صورت میں، بدعات کی صورت میں، نفاق کی صورت میں، تو یاد رکھیں ایسے شخص کو اللہ رب العالمین دنیا میں امن عطا فرمائے گا، ہدایت عطا فرمائے گا، اور قیامت کے دن بھی یہ شخص جو ہے امن و امان میں ہوگا۔ ایسے ہی
عقیدہ صحیحہ کی اہمیت آپ اس سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ صحیح عقیدہ ایک واحد ذریعہ ہے کہ جس کے ذریعہ انسان اللہ رب العالمین کے آسمان اور زمین کی نعمتوں سے مالا مال ہو سکتا ہے۔ آپ قرآن مجید کی تلاوت کیجئے، سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 96، آیت نمبر 96 میں اللہ نے کہا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، کہ اگر زمین والے یا بستی والے ایمان لے آئیں اور تقوی اختیار کر لیں، یعنی عقیدہ صحیحہ کا اقرار کر لیں اور اس کے تقاضوں کے مطابق عمل کریں، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، تو اللہ رب العالمین آسمانوں سے اور زمینوں سے اس کے لیے برکت کے دروازوں کو کھول دے گا۔ تو یہ 5 امور ہیں جن سے اس بات کا علم ہوتا ہے کہ صحیح اسلامی عقیدے کی کتنی زیادہ اہمیت اور کتنی زیادہ ضرورت ہے۔ چلیں اب اس کے بعد جو ہے ایک بڑا اہم مسئلہ ہے کہ جب عقیدے کی اتنی اہمیت ہے تو عقیدے کے مسائل کہاں سے لیے جائیں گے؟ آج آپ دیکھیں ہمارے معاشرے اور سماج کے اندر لوگ جو بھی بات ان کے ذہن میں آئے یا کسی نے کچھ بھی کہہ دیا اسے اپنا عقیدہ بنا لیتے ہیں، اپنا منہج بنا لیتے ہیں۔ تو عقیدے کے باب میں دلائل کہاں سے لیے جائیں گے؟ تو عقیدے کے باب میں دلائل 3 امور سے لیے جائیں گے۔ سب سے پہلا اللہ رب العالمین کی کتاب قرآن مجید سے، دوسری چیز سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور تیسری چیز امت کے اجماع سے۔ کسی مسئلے پر اگر امت نے اجماع کر لیا تو انشاءاللہ اس سے دلیل لی جائے گی۔ ان تینوں کے ہم دلائل آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ پہلا مصدر یا پہلا ماخذ جہاں سے عقیدے کے باب میں دلائل لیے جائیں گے وہ ہے اللہ رب العالمین کی کتاب قرآن مجید۔ قرآن سے مراد کیا ہے؟ تو قرآن سے مراد اللہ رب العالمین کا وہ کلام ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے اور رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا۔ اس کی دلیل سورۃ الشعراء کی تلاوت کیجئے، آیت نمبر 193، 194، 195۔ اللہ نے کیا کہا؟ نزل بہ الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین بلسان عربی مبین، کہ اس قرآن کو لے کر کے روح الامین نازل ہوئے، کہا علی قلبک، نبی کے دل پر، تاکہ وہ لوگوں کو ڈرانے والے بن جائیں، بلسان عربی مبین، واضح اور روشن عربی زبان میں۔ تو یہ ان آیات میں اللہ نے اس چیز کا ذکر کیا کہ قرآن مجید یہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے جسے اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا۔ اب آئیے کہ دلیل قرآن سے لی جائے گی، اس کی کیا دلیل ہے؟ تو پہلی چیز اللہ رب العالمین نے ہمیں اس کے وحی کی اتباع کا حکم دیا ہے اور اس کے علاوہ غیروں کی اتباع سے منع کیا ہے۔ اور اللہ کی وحی کیا ہے؟ اللہ کی کتاب قرآن مجید اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں۔ سورۃ الاعراف پڑھیے آپ، آیت نمبر 3 میں اللہ نے کہا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء قلیلا ما تذکرون، کہ تم اس چیز کی اتباع کرو جسے تمہارے رب نے تمہاری طرف نازل کیا ہے، ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اس کے علاوہ کسی اور دوست اور کسی اور قریبی کی اتباع کی ضرورت نہیں، تم بہت کم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ تو یہ آیت کریمہ یہ بتلاتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے وحی کی اتباع کرنے کا حکم دیا ہے، اور اللہ کی وحی کیا ہے؟ اللہ کی کتاب قرآن مجید۔ ایسے ہی قرآن مجید میں جتنی چیزیں ہیں وہ سب کے سب کیا ہے؟ سچ ہے، حق ہے، اس میں باطل کا ذرہ برابر بھی شائبہ نہیں ہے۔ آپ قرآن مجید پڑھیے، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 176 میں اللہ نے کہا ذالک بان اللہ نزل الکتاب بالحق وان الذین اختلفوا فی الکتاب لفی شقاق بعید، وہ اس لیے کہ اللہ نے جس کتاب کو نازل کیا ہے اسے حق کے ساتھ اللہ نے نازل کیا ہے۔ تو قرآن مجید کیا ہے؟ یہ حق ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 95، آیت نمبر 95 میں کہا قل صدق اللہ، کہو کہ اللہ نے سچ کہا۔ اور مزید اللہ نے کہا سورۃ النساء کی آیت نمبر 87 میں اللہ نے کہا ومن اصدق من اللہ حدیثا، اللہ سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ تو قرآن مجید یہ اللہ رب العالمین کی بات ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، تو اس سے زیادہ سچی چیز کوئی نہیں۔ تو عقیدے کے باب میں سب سے سچی چیز قرآن مجید سے دلیل لی جائے گی۔ اچھا، ایسے ہی قرآن مجید سے دلیل لی جائے گی، اس کی بڑی دلیل یہ ہے کہ قرآن مجید ہر قسم کے تحریف سے، ہر قسم کی تبدیلی سے، ہر قسم کے تغیر سے محفوظ ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ الحجر کی آیت نمبر 9 میں ارشاد فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، ہم ہی نے اس ذکر کو، اس قرآن کو، اس کلام کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العالمین نے جو قرآن مجید نازل کی ہے
عقیدے کے باب میں اس سے دلیل لی جائے، اس کی ایک بڑی دلیل یہ ہے کہ آپس کے اختلافات کے درمیان، آپس کے اختلافات کے دوران اللہ رب العالمین نے تمام اہل ایمان کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ اپنے تمام تر مسائل کو قرآن مجید پر پیش کرے، اپنے تمام تر مسائل کو قرآن مجید پر پیش کرے۔ اللہ اکبر۔ آپ پڑھیں، اللہ نے کہا سورۃ الشورى کی آیت نمبر 10 میں وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ، کہ تم جن چیزوں میں بھی اختلاف کرتے ہو ان تمام کے فیصلے کس کے پاس ہے؟ اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ ایسے ہی سورۃ النساء کی آیت نمبر 59، آیت نمبر 59 میں اللہ رب العالمین نے کہا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، کہ اگر تمہارا اختلاف ہو جائے تو مسئلے کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو، اگر تم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو یہی تمہارے حق میں بہتر ہے اور یہی سب سے بہترین بات ہے۔ تو ناظرین، یہ تقریباً 5-6 دلائل جو میں نے دیے وہ اس بات کی دلیل ہے کہ عقیدے کے باب میں اللہ کی کتاب قرآن مجید سے دلیل لی جائے گی۔ آئیے، عقیدے کا دوسرا مصدر جو ہے وہ ہے سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سنت نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مراد کیا ہے؟ یعنی وہ تمام اقوال، افعال اور تقریرات جو صحیح سند سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو، ان سے کیا ہے؟ دلیل لی جائے گی۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ قرآن مجید پڑھیے، سورۃ الحشر کی آیت نمبر 7، آیت نمبر 7 میں اللہ نے کہا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہیں کرنے کا حکم دے اسے تم کرو اور جس چیز سے روک دے اس سے رک جاؤ۔ اللہ اکبر۔ ایسے ہی سورۃ الانفال کی آیت نمبر 1 پڑھے، اللہ نے کہا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو اگر تم ایمان والے ہو۔ تو ان دونوں آیات میں اللہ رب العالمین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا، آپ کی فرما برداری کا حکم دیا ہے۔ لہذا عقیدے کے باب میں جتنی بھی دلیلیں لی جائیں گی قرآن کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی احادیث سے لی جائے گی۔ آئیے میں آپ کو ایک حدیث سناؤں، سنن نبی داؤد، جامع ترمذی، سنن ابن ماجہ اور ایسے ہی صحیح ابن حبان کی روایت ہے۔ ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی یہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں ایک ایسے شخص کو جانتا ہوں کہ جس کے پاس میرے معاملات میں سے کوئی معاملہ آئے گا، یا تو میں نے کسی بات کا حکم دیا ہوگا یا میں نے کسی چیز سے روکا ہوگا، تو وہ کہے گا ما ندری ما ھذا عندنا کتاب اللہ لیس ھذا فی، کہ ہم نہیں جانتے کہ یہ کیا ہے، ہمارے پاس اللہ کی کتاب ہے لیکن اس میں یہ چیز موجود نہیں۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فتنے کی طرف آگاہی کی ہے کہ آخری زمانے میں جب لوگوں کے سامنے حدیث پیش کی جائے گی تو وہ حدیث کا انکار کرتے ہوئے کہیں گے کہ یہ چیز قرآن میں نہیں ہے تو ہمیں نہیں معلوم ہے۔ تو آپ نے یہ بتایا اور آپ کے کہنے کا اور بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی وضاحت کر دی کہ میری حدیثیں بھی تمہارے لیے دلیل ہیں، اور خاص کر کے عقیدے کے باب میں۔ اور ایسے ہی اس پر اجماع بھی ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں صحابہ میں سے اور نہ ہی تابعین میں سے کسی کو نہیں جانتا، میں صحابہ اور تابعین میں سے کسی کو بھی نہیں جانتا کہ ان سے جب یہ کہا جائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کے بارے میں کہا ہے اور کوئی ثابت شدہ سنت ہو تو اس کا وہ انکار کرتے ہو۔ یعنی صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم، تابعین اعظام، تبع تابعین اور ان کے بعد کے ادوار کے ائمہ، سب عقیدے کے باب میں جب دلیل لینی ہوتی تو قرآن کے بعد سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا کرتے تھے۔ چلیں، عقیدے کے باب میں دلیل کی جس سے لی جائے گی اس میں تیسرا مصدر جو ہے وہ ہے سلف صالحین کا اجماع۔ سلف صالحین کا اجماع، سلف صالحین سے مراد کیا ہے؟ گزرے ہوئے اچھے لوگوں کی جماعت۔ اور کتاب و سنت میں سلف صالحین کے لیے بہت سارے نام بیان کیے گئے، جیسے انہیں اہل السنت والجماعہ کہا جاتا ہے اس لیے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اور قرآن کو لازم پکڑتے ہیں اور اسی پر ان کا اجماع ہے، ان کا اجتماع ہے۔ ایسے ہی اہل سنت والجماعت کو فرقہ ناجیہ بھی کہا گیا ہے، یعنی ہلاک ہونے والی جماعتوں میں جو جماعتیں اس امت کے اندر جو فرقے بنیں گے ان میں سب ہلاک ہو جائیں گے سوائے ہمارے
اسلاف کے یا کہہ لیجئے سلف صالحین کے جو فرقہ نجات پانے والا ہے وہ فرقہ ناجیہ، وہ سلف صالحین کا فرقہ ہے۔ ایسے ہی فرقہ منصورہ یا طائفہ منصورہ بھی جو ہے سلف صالحین کو کہا جاتا ہے۔ اچھا، عقیدے کے باب میں ہمارے سلف کا اجماع جو ہے حجت ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ پہلی دلیل قرآن مجید کی آیت سورۃ النساء آیت نمبر 115 115 اللہ نے کیا کہا؟ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، کہ ہدایت کے آ جانے کے بعد، ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد اگر کوئی رسول کی مخالفت کرے اور مومنین کے راستے کے علاوہ کسی راستے پر چلے، تو مومنین کے راستے سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد جو ہے یہ سلف کا اجماع ہے، یہ سلف کا اجماع ہے۔ اور سیدنا ارباد ابن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، صحیح حدیث کے الفاظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد اختلافات ہوں گے اور ان اختلافات کے ایام میں تمہارے لیے ضروری ہے فعلیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین عضوا علیہا بالنواجذ، میری سنت اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو مضبوطی سے پکڑ لینا اور کیا ہے، اسے اپنے دانتوں سے دبا لینا۔ اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جامع ترمذی کی روایت ہے، علامہ البانی نے اس کی سند کو صحیح قرار دیا ہے، ان اللہ لا یجمع امتی او قال امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم علی ضلالۃ ید اللہ مع الجماعہ، کہ اللہ رب العالمین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو جو ہے گمراہی پر کبھی بھی جمع نہیں کرے گا۔ تو یاد رکھیں عقیدے کے باب میں ہمارے لیے تین مصادر ہیں۔ پہلی چیز کیا ہے؟ قرآن مجید۔ دوسری چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں جو صحیح سند سے ثابت ہوں، اور تیسری چیز کیا ہے؟ ہمارے اسلاف کا اجماع، جب وہ کسی مسئلے پر اجماع کر لیں تو ہمارے لیے کیا ہے؟ دلیل ہے۔ اللہ اکبر۔ چلیے اب اس کے بعد جو ہے ایک اہم مسئلہ ہے جو میں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اہل سنت والجماعت کے کچھ اصول ہیں عقیدے کے مسائل کو ثابت کرنے میں، برخلاف اہل بدعت اور اہل ضلال جو گمراہ فرقے ہیں، جو بدعتی فرقے ہیں، ان کے برخلاف۔ آئیے ذرا اس موازنے کو ہم دیکھیں۔ سب سے پہلی چیز، اہل سنت والجماعت جو ہے کتاب و سنت کے تمام دلائل کا احترام کرتے ہیں، ان پر ایمان رکھتے ہیں اور ان کو تسلیم کرتے ہیں، برخلاف اہل بدعت کے۔ اہل بدعت کے ہاں کیا ہے؟ وہ بعض دلیلوں کو لیتے ہیں اور بعض کو چھوڑ دیتے ہیں اپنی جہالت اور نفسانی خواہشات کی اتباع کی وجہ سے، جبکہ حکم یہ دیا گیا ہے کہ تمام تر دلائل کو جو ہے ہم مانیں، انہیں قبول کریں، انہیں تسلیم کریں اور ان پر ایمان رکھیں۔ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 36 پڑھی، اللہ نے کیا کہا؟ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، کہ کسی بھی ایمان والے مرد اور ایمان والی عورت کے لیے یہ جائز نہیں ہے، یہ روا نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کوئی فیصلہ کر دے تو اب ان کے لیے ان کے فیصلے کا کوئی معاملہ باقی رہے۔ اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ آ گیا، اسے قبول کر لینا ہے، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے وہ دور کی گمراہی میں جا پڑا۔ اللہ اکبر۔ تو اہل سنت والجماعت کا پہلا اصول کیا ہے؟ کہ وہ تمام کتاب و سنت کے تمام نصوص اور دلائل پر ایمان رکھتے ہیں، انہیں تسلیم کرتے ہیں اور ان کی تعظیم کرتے، احترام کرتے ہیں ان دلائل کی، برخلاف اہل بدعت کے جو کیا کرتے ہیں؟ بعض دلیلوں پر ایمان رکھتے ہیں اور بعض کو چھوڑ دیتے ہیں، ترک کر دیتے ہیں، بعض کا انکار کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ جہالت اور نفسانی خواہشات کی اتباع کی وجہ سے۔ اچھا، اہل سنت والجماعت کا دلائل اخذ کرنے کے باب میں ایک بڑا بہترین اصول ہے۔ بسا اوقات آپ دیکھتے ہوں گے کہ کچھ دلیلیں جو ہیں آپس میں مختلفی ہوتی ہیں، یعنی بعض دلیلوں کا آپس میں اختلاف ہو جاتا ہے، تو اس صورت میں اہل سنت والجماعت کیا کرتے ہیں؟ تمام دلائل کو جمع کرتے ہیں، جمع کرنے کے بعد ان کا دراسہ کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، اور ان میں جو تطبیق کی صورت نکل آتی ہے دونوں دلائل کو سامنے رکھ کر کے تطبیق دیتے ہیں۔ لیکن اہل سنت، اہل بدعت اور جو گمراہ فرقے کے لوگ ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ کسی ایک دلیل کو پکڑ کر کے اپنا مسئلہ ثابت کر لیتے ہیں، اس کے برخلاف جو صحیح دلیل موجود ہوتی ہے اس کا انکار کر دیتے ہیں اور اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آپ اس چیز کو بہت سارے مسائل میں دیکھیں گے عقیدے کے باب میں۔ اللہ اکبر۔ چلیں، اہل سنت والجماعت جو ہیں
عقیدے کے مسائل کو ثابت کرنے میں کتاب و سنت کو مضبوطی سے پکڑتے ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ کتاب و سنت ہی یہ ہدایت کا منبع ہے اور یہ ہدایت کا نور اور اس کی روشنی ہے، برخلاف اہل بدعت کے اور گمراہ فرقوں کے۔ وہ لوگ اللہ رب العالمین کی وحی کے علاوہ بھی کچھ چیزوں پر اعتقاد رکھتے، جیسے آپ صوفیہ اکرام کو دیکھیں تو صوفیہ کے ہاں کیا ہے، وہ جو ہے اپنے مشائخ کے، اپنے مرشدوں کے، اپنے پیر کے قول کو جو ہے اپنے لیے شریعت سمجھتے ہیں۔ پیر نے جو کہہ دیا، پیر نے جو باتیں بیان کر دی، وہی ان کے لیے شریعت ہے، وہی ان کے لیے دلیل ہے، برخلاف کتاب و سنت کے۔ لیکن اہل سنت والجماعت کیا ہے؟ ایسا نہیں کرتے۔ اہل سنت والجماعت عقیدے کے مسائل کو ثابت کرنے میں کتاب و سنت کو مضبوطی سے تھامتے ہیں، مضبوطی سے پکڑ کر کے رکھتے ہیں۔ چلیں، اہل سنت والجماعت عقیدے کے مسائل کو ثابت کرنے میں ایک اور اہم اصول کے پابند ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ اصول یہ ہے کہ قرآن اور سنت صحیحہ سے جتنے بھی دلائل ثابت ہیں، ان تمام نصوص اور دلائل کو ویسے ہی سمجھتے ہیں جیسے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے سمجھا ہے۔ اللہ اکبر! جیسے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے سمجھا ہے۔ اور یہ واقعی بڑی بہترین کہہ لیجئے یا بڑا بہترین اصول ہے کہ دلائل کو ویسے ہی سمجھتے ہیں جیسے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے سمجھا ہے۔ اپنی مرضی، اپنے منشا اور اپنے خواہشات سے نہیں سمجھتے۔ جیسے کہ آپ دیکھیں گمراہ فرقے جو ہیں، جو بدعتی فرقے، خاص کر کے آپ دیکھیں خوارج کا جہاں تک مسئلہ ہے، روافض کا جہاں تک مسئلہ ہے، تو یہ لوگ تو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کو نعوذ باللہ بعض ایمان سے خارج کر دیتے ہیں، بعض گالیاں بھی دیتے ہیں، لیکن اہل سنت والجماعت کتاب و سنت کے دلائل کو ویسے ہی سمجھتے ہیں جیسے صحابہ نے سمجھا۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے نبی کا زمانہ پایا، ان کے سامنے اللہ کی وحی کا نزول ہو رہا تھا، انہوں نے ان ساری چیزوں کا مشاہدہ کیا، ان کو کوئی بھی چیز سمجھ میں نہیں آتی، جا کے ڈائریکٹ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کرتے تھے، تو وہ ہم سے زیادہ کتاب و سنت کے سمجھنے والے تھے، ہم سے زیادہ کتاب و سنت کے جاننے والے تھے۔ اللہ اکبر! چلیں، اہل سنت والجماعت کے اصول میں ایک بڑا اصول یہ ہے عقائد کے مسائل کو ثابت کرنے میں کہ وہ جب کسی مسئلے کو تلاش کرتے ہیں اور نصوص کے سمجھنے میں دقت اور دشواری ہوتی ہے اور اس پر صحابہ کا بھی کوئی قول نہیں ملتا ہے، تو اس صورت میں وہ کیا کرتے ہیں؟ عربی زبان جو ہے اس کی طرف رجوع کرتے ہیں اور عربی زبان کے مطابق اس لفظ کا معنی اور مفہوم طے کرتے ہیں۔ اس لیے کہ قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے عربوں کی زبان میں، قریش کی زبان میں کہہ لیجیے، عربی زبان میں اللہ رب العالمین نے نازل فرمایا ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے سورہ یوسف میں کہا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 2 میں اللہ نے کہا کہ ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا ہے تاکہ لوگ جو ہے سمجھ جائیں۔ اللہ اکبر! تو چلیں، یہ 5 اصول تھے جو میں نے آپ کو بتائے اہل سنت والجماعت کے عقائد کے مسائل کو ثابت کرنے میں۔ اب آئیے میں آپ کو ان اسباب کی طرف لے چلوں، جو اسباب جو ہیں صحیح عقیدے سے انحراف کے ہیں، یعنی انسان صحیح عقیدے سے کیوں منحرف ہو جاتا ہے، آج اکثریت جو ہے صحیح عقیدے سے کیوں ہٹی ہوئی ہے، آج اکثریت صحیح عقیدے سے کیوں دور ہے، اس کے بہت سارے اسباب ہیں، ان میں سے چند کو میں نے یہاں نوٹ کیا ہے جو میں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں۔ پہلا جو سبب ہے وہ یہ ہے کہ صحیح عقیدے سے انسان کا غافل ہونا یا جاہل ہونا۔ آج ہماری اکثریت جو ہے وہ صحیح عقیدے سے غافل ہے۔ اللہ اکبر! اس لیے کہ نہ تو صحیح عقیدہ پڑھایا جاتا ہے، نہ صحیح عقیدہ سکھایا جاتا ہے، یہاں تک کہ جو ہماری آنے والی نسلیں ہوتی ہیں، ایک کے بعد دوسری نسل، وہ کیا ہے؟ صحیح عقیدے سے دور ہو جاتی ہے۔ اور اسی چیز کو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ انما تنقض عر الاسلام عروة اذا نشا فی الاسلام من لا يعرف الجاہلیہ۔ اللہ اکبر! کہ اسلام جو ہے آہستہ آہستہ اس کی ایک ایک کڑی جو ہے ٹوٹتی جا رہی ہے، اور یہاں تک کہ اسلام میں بہت سارے لوگ ایسے بھی پیدا ہونے والے ہیں جن کو جاہلیت کے امور کے بارے میں علم نہیں ہے، یعنی وہ جاہلیت کے گمراہ کن عقائد کے بارے میں نہیں جانتے، اور ان عقائد کو بھی لوگ کیا ہے دین اسلام کا عقیدہ سمجھتے ہیں۔
دین اسلام کا عقیدہ سمجھتے ہیں. جیسے غیر اللہ کے نام پہ جانور ذبح کرنا، اگر لوگ پڑھتے پڑھاتے عقیدے کا علم حاصل کرتے تو انہیں معلوم ہوتا کہ یہ حرام ہے، یہ شرک فی العبادہ ہے، اللہ کی عبادت میں شرک ہے. لیکن لوگوں نے نہ پڑھا، نہ جانا، نہ سیکھا، تو زمانہ جاہلیت میں جیسے غیر اللہ کے نام پہ جانور ذبح کیے جاتے تھے، آج مسلمان ہونے کے باوجود بھی لوگ غیر اللہ کے نام پہ جانور ذبح کرتے ہیں. تو صحیح عقیدے سے جہالت اور اس کے تعلیم اور تعلم کا اہتمام نہ کرنا، یہ بڑا سبب ہے لوگوں کے صحیح عقیدے سے انحراف کا. چلیں اس کے بعد دوسری وجہ کیا ہے؟ گمراہ قسم کے جو دعات ہیں، جو داعی ہیں گمراہ قسم کے، جو سیدھی راہ سے بھٹکے ہوئے ہیں، ان کی باتوں کو سننا اور ان کی اتباع کرنا. اللہ اکبر. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید سورۃ القصص کی آیت نمبر 41 میں کہا وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ، کہ اللہ نے بعض ائمہ ایسے بھی بنائے ہیں، بعض دعات ایسے بھی ہیں، کہہ لیجئے بعض مولوی ایسے بھی ہیں جو لوگوں کو جہنم کی طرف بلاتے ہیں، جو جہنم کی طرف بلاتے ہیں. صحیح مسلم کی حدیث ہے، حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یکون دعات علی ابواب جہنم من اجابہم الیہا قذفوہ فیہا، کہ جہنم کے دروازے پر جو ہے کچھ بلانے والے دعات بھی ہوں گے جو ان کی باتوں کو سن لیں گے وہ انہیں جہنم میں ڈال دیں گے. تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذرا بتائیے وہ کیسے ہوں گے؟ کہا کہ تمہارے ہی چمڑی سے بنے ہوئے لوگ ہوں گے اور تمہاری ہی زبان میں وہ لوگ بات چیت کرنے والے ہوں گے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو گمراہ مولویوں سے، گمراہ دعات سے آگاہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، مسند امام احمد اور جامع ترمذی کی روایت ہے، صحیح سند سے آئی ہے، انما اخاف علی امتی الائمۃ المضلین، کہ میں اپنی امت پر گمراہ مولویوں سے سب سے زیادہ ڈرتا ہوں. آپ یاد رکھیں گمراہ قسم کے جو دعات ہیں وہ آپ کو ہر دور میں ملیں گے، ہر دور میں ملیں گے. ہمارے شہر حیدرآباد میں دیکھیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، بندہ شرک کی بات کرتا ہے، بندہ غیر اللہ کو پکارنے کی بات کرتا ہے، اور سامنے بیٹھی ہوئی عوام جو ہے سبحان اللہ الحمدللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت کے نعرے لگاتے ہیں. یہ گمراہ مولوی ہیں جو لوگوں کو توحید کا راستہ چھوڑ کر شرک کے راستے کی طرف بلاتے ہیں. اللہ اکبر. آپ کو میں بتاؤں پچھلے دور میں بھی گمراہ مولوی تھے، گمراہ قسم کے دعات تھے، اور آج کے بھی دور میں موجود ہیں. جیسے موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک گمراہ داعی تھا، کہہ لیجئے جس کا نام شریعت نے سامری بتایا ہے. اس نے کیا کیا؟ موسیٰ علیہ السلام جب اللہ سے ملاقات کے لیے کوہ طور پر گئے تو اس بندے نے، سامری نے کیا کیا؟ ان کے زیورات کو لے کر کے ایک بچڑے کی شکل بنائی اور اس سے ایک آواز نکلتی تھی، اور قوم موسیٰ علیہ السلام کی قوم جو ہے بچڑے کے ارد گرد ناچتے جھومتے اس کی عبادت کرتے تھے. تو سامری وہ اس دور کا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے پہلے عمرو بن عامر الخزاعی، یہ شخص جو ہے بڑا گمراہ کن شخص تھا. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتی ہے، صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے جہنم میں عمر کو دیکھا جو اپنی اتڑیوں کو جو ہے گھستا رہا ہے زمین میں. وجہ کیا بتائی؟ یہ پہلا شخص تھا جس نے اسماعیل علیہ السلام کے دین کو بدل دیا تھا، اور اس نے کیا ہے بتوں کی عبادت رائج کی تھی، اور اس نے ایک عقیدہ یہ رائج کیا تھا کہ سیب السوائب کا، یعنی کسی اونٹ کو چھوڑ دیا جاتا، نہ کوئی اس پر سواری کرتا، نہ کوئی بیٹھتا، نہ اس سے کوئی فائدہ اٹھاتا، کہتے یہ ہمارے معبودوں کے لیے چھوڑ دیے گئے ہیں. اور ایسے ہمارے موجودہ دور میں آپ دیکھیے تو آپ کو ملے گا، یہ چیز ملے گی کہ جو غالی قسم کے رافضی ہیں، جو غالی قسم کے بدعتی ہیں، یہ جو ہے لوگوں کو گمراہی کی طرف بلاتے ہیں. اس کی کئی مثالیں موجود ہیں، کئی مثالیں موجود ہیں، میں ان مثالوں کی طرف جانا نہیں چاہتا. چلیں، تو گمراہ دعات کی اتباع جو ہے انسان کو صحیح عقیدے سے منحرف کر دیتا ہے. ایسے ہی انسان کا اس کے نفسانی خواہشات کی اتباع جو ہے، یعنی انسان کا نفس جو پسند کرے، انسان کا نفس جس چیز کو چاہے، جس چیز سے محبت کرے، آدمی اسی کو عمل کرتا ہے. ٹھیک ہے، شریعت کے دلائل کو چھوڑ کر کے. تو یہ چیز کیا ہے؟ انسان کو صحیح عقیدے سے ہٹا دیتی ہے، صحیح عقیدے سے دور کر دیتی ہے. آپ دیکھیں کتنے ہی ایسے بھائی، جب انہیں کہا جاتا ہے کہ بھائی عید میلاد النبی جو ہے ایک بدعت ہے، آپ اس سے پرہیز کیجئے، نہیں بھائی میری طبیعت کو تو یہ اچھا لگتا ہے. ہم نے کئی لوگوں کو، آپ یقین جانیں نوجوانوں میں ایک بڑی بری بلا عام ہے، وہ ہے ہاتھ میں بالا کڑا پہننا جو عورتیں پہنتی. ہم نے ایک بندے کو سمجھایا تو جانتے اس نے کیا کہا؟ ہم نے کہا کہ شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی. کہا میرے نفس کو پسند ہے. آپ کون ہوتے بولنے میں؟ واللہ اس کا یہی جملہ تھا.
ہمارے ایک شیخ نے سمجھایا تو اس کا یہی جملہ تھا کہ مجھے پسند ہے، آپ کون ہوتے مجھے سمجھانے والے؟ تو نفسانی خواہشات کی اتباع جو ہے یہ بندے کو صحیح راہ سے گمراہ کر دیتا ہے۔ آپ سورۃ الجاثیہ کی آیت نمبر 23 پڑھی، اللہ نے کیا کہا؟ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ واضلہ اللہ علی علم وختم علی سمعہ وقلبہ وجعل علی بصرہ غشاوہ فمن یہدہ من بعد اللہ افلا تذکرون۔ اللہ نے کہا کہ آپ نے اس شخص، آپ کی کیا رائے ہے، کیا خیال ہے اس شخص کے بارے میں جس نے اپنے نفسانی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا؟ ایسے ہی صحیح عقیدے سے انحراف کے اسباب میں ایک چیز ہے، نیک لوگوں میں صالحین کے تعلق سے کیا ہے؟ غلو کرنا، ان کی تعریف میں اور ان کے تعلق سے جو ہے غلو کرنا۔ مثال کے طور پہ ان کے نام پر جانور ذبح کرنا، ان کے فوت ہونے کے بعد ان کی قبروں پر عمارت بنا لینا اور وہاں جانور ذبح کرنا، مصیبت میں ان کو پکارنا اور بیماری کے وقت شفا ان سے طلب کرنا اور بانجھ پن کے وقت اولاد ان سے مانگنا اور ان کے مقام اور مرتبے کو بڑھا دینا، یہ چیز کیا ہے؟ یہ انسان کے صحیح عقیدے سے گمراہی کے اسباب میں سے ہے۔ مسند امام احمد اور سنن نسائی کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علامہ البانی نے اس کی سند کو صحیح قرار دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یا ایھا الناس ایاکم الغلو فی الدین، اے لوگوں دین میں غلو کرنے سے بچنا، اس لیے کہ تم سے پہلے جو لوگ ہلاک ہوئے وہ دین میں غلو کرنے کی وجہ سے ہلاک ہوئے۔ ایسے ہی آپ دیکھیے کہ صحیح عقیدے سے انحراف کے اسباب میں سے ایک سبب کیا ہے؟ اندھی تقلید کرنا، یعنی باپ دادا کی، علماء کی، سماج کے بڑے لوگوں کی، علماء کی آنکھ بند کر کے بلا دلیل ان کی باتوں کو مان لینا۔ اور یہ ہوتا بھی ہے جب لوگوں کو یہ بتلایا جاتا ہے کہ آپ کے جو عقائد ہیں، آپ کے جو معاملات ہیں یہ کتاب و سنت کے خلاف، وہ کہتے ہیں جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید سورہ زخرف کی آیت نمبر 22 میں اللہ نے بیان کیا، بل قالوا انا وجدنا آباءنا علی امتی وانا علی آثارہم مہتدون، ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسے ہی کرتا پایا ہے لہذا ہم ان کی راہ پر چل رہے ہیں اور ہم اسی میں کامیاب ہیں۔ اور آج کے دور میں دیکھیے اندھی تقلید کرنے والوں کو تو آپ کو غالی قسم کے صوفیہ ملیں گے، صوفیہ کی جو جماعت ہے صوفیہ کرام کی، وہ بس ان کے یہاں دین ناچ گانا اور نہ جانے کون کون سے خرافات ہیں۔ آپ کو رافضیوں کی جماعت ملے گی، اللہ اکبر، رافضیوں کی جماعت ملے گی۔ ایسے ہی انسان کے صحیح عقیدے سے انحراف کے اسباب میں ایک سبب کیا ہے کہ گمراہی کے راستوں کی اتباع کرنا، جو صراط مستقیم ہے، جو سیدھا راستہ ہے اسے چھوڑ کر کے گمراہی کے راستوں پر چلنا، جبکہ اللہ نے سورۃ الانعام کی آیت نمبر 153 میں کہا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، یہی میرا سیدھا راستہ ہے، تم اس کی اتباع کرو اور اس کے علاوہ کسی راستے کی اتباع نہ کرو ورنہ تم سیدھی راہ سے گمراہ ہو جاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ ایسے ہی گمراہی کے اور اسباب میں سے اور سیدھی راہ سے بھٹکنے کے اور صحیح عقیدے سے انحراف کے اسباب میں ایک سبب کیا ہے؟ انسان کا تکبر کرنا، انسان کا گھمنڈ کرنا، انسان کا تکبر کرنا اور انسان کا گھمنڈ کرنا۔ اللہ اکبر۔ جب کسی کا کوئی دوست جو ہے اسے صحیح چیز کی دعوت دیتا ہے یا صحیح عقیدے کی جب اس کو دعوت دی جاتی ہے تو یہ کہہ کر کے رد کر دیتا ہے کہ بھائی اس کی کیا وقت ہے، اس کی کیا حیثیت ہے جو ہمیں اس چیز کی دعوت دے رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ الکبر بطر الحق وغمط الناس، کہ تکبر یہ ہے کہ حق کو جھٹلایا جائے اور لوگوں کو حقیر جانا جائے، اور جب لوگوں کے سامنے حق بات بیان کیا جاتا ہے تو جھٹلانا شروع کر دیتے ہیں یا پھر سامنے والے کو حقیر سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور یہی چیز ہے جس نے ابلیس جو صحیح عقیدے پر تھا اس کو گمراہ کیا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کیا ہے اسے جہنم تک پہنچا دیا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ کچھ باتیں تھی صحیح عقیدے سے انحراف کے تعلق سے۔ پہلی چیز صحیح عقیدے سے جہالت، اس کو نہ پڑھنا، نہ سیکھنا، نہ سکھانا۔ دوسری چیز گمراہ دعات اور مولویوں کے پیچھے جانا۔ تیسری چیز نفسانی خواہشات کی اتباع کرنا۔ چوتھی چیز جو ہے وہ نیک اور صالح لوگوں کے تعلق سے غلو کرنا۔ اور پانچویں چیز جو ہے اندھی تقلید، باپ دادا، رؤسا کبرا اور سادات کی جو ہے اندھی تقلید کرنا۔
5ویں چیز جو ہے گمراہی کے راستوں پر چلنا، صراط مستقیم کو اختیار نہ کرنا، اور 7ویں چیز جو ہے انسان کا تکبر کرنا، گھمنڈ کرنا، یہ اسے کیا ہے سیدھی راہ سے ہٹا دیتا ہے۔ اگر انسان صحیح عقیدہ پڑھائے، سیکھے، سکھائے، جیسا کہ وے آف سلفیہ کے جانب سے یہ کورس منعقد کیا گیا تھا کہ آپ کو صحیح عقیدہ سکھایا جائے، پڑھایا جائے، یہ ذریعہ ہدایت پر آنے کا، اور کتاب و سنت کی جو دعوت دینے والے ہیں ان علماء کی اتباع کی جائے تو یہ ذریعہ ہے صحیح عقیدے پر آنے کا، نفسانی خواہشات کو چھوڑ کر قرآن و حدیث کی اتباع کی جائے، یہ ذریعہ ہے صحیح عقیدے پر آنے کا، صالحین کے بارے میں غلو نہ کیا جائے، ان کا جو مقام ہے، جو مرتبہ ہے وہی دیا جائے، یہ ذریعہ ہے صحیح عقیدے پر آنے کا، باپ دادا کی اندھی تقلید نہ کی جائے بلکہ کتاب و سنت کے دلائل تلاشے جائیں، یہ ذریعہ ہے صحیح عقیدے پر آنے کا، ہدایت کے راستے کی اتباع کی جائے، قرآن و سنت کے راستے کی اتباع کی جائے، یہ ذریعہ ہے صحیح عقیدے پر آنے کا۔ ایسے ہی تکبر سے بچا جائے، گھمنڈ سے بچا جائے، تواضع اور انکساری اختیار کیا جائے، یہ ذریعہ ہے صحیح عقیدے پر آنے کا۔ تو الحمدللہ آج کے اس پہلے ایپیسوڈ میں آپ کے سامنے عقیدے کے موضوع پر بہت ساری باتیں بیان کی گئی۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین کہی گئی باتوں پر سب سے پہلے کہنے والے کو، اس کے بعد آپ تمام ناظرین اور ناظرات کو، سننے والے اور دیکھنے والوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔